شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے قریب اہل بدعت کی مسجد ہے وہاں نماز نہ پڑھیں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، پاکستان سے واپسی پہ احرام جدے سے باندھنے کی نیت کی، نہیں باندھا، جم پڑ گئی، عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ آدمی نماز میں ایک سجدہ کرے، سجدہ صاحب، نماز پوری ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھے کیا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے، بالکل اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ معیت کا معنی ہے اللہ کا علم کی معیت ہے۔ جو کپڑا ایک دفعہ احرام میں استعمال ہو جب تک پاک ہے کرتے رہیں۔ جب بھی مکے میں آتا ہوں دھوکھا اور غلط بیانی دیکھ کے کنٹرول نہیں ہوتا، آپ لاہور پڑھا کرو، ان کو محبت سے پیار سے سمجھایا کرو۔ آپ کرسی پہ بیٹھا کریں، کرسی کسی سے وفا نہیں کرتی، نبی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی حضرت ابراہیم ایک حرم کے لیے طواف کیا، مجھے نہیں پتا کیا مقصد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی اسی کعبے کے طواف کیا، حضرت نے بھی اسی کعبے کے طواف کیا۔ چچا زاد بھائی جھگڑا کیا، اس میں 13 لوگ قتل ہو گئے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس کو کہو کہ اپنی جائیداد بیچ کر بھی ان کے وارثوں کو دیت دے کے راضی کرے، ورنہ قتل کا بڑا سزا ہے، جہنم ہے۔ صفا مروا کرنے کے بعد سر پہ خوشبو والا صابن نہ لگائے، لگاؤ گے دم پڑ جائے۔ میری عمر 18 سال ہے، مجھے بڑے خیالات آتے ہیں، بس اللہ پڑھو، استغفار پڑھو، ان خیالات میں نہ پڑھو ورنہ ایمان سے نکل جاؤ گے۔ میری کمر میں درد ہوتی ہے، پاکستان جاتا ہوں تو درد ختم ہو جاتا ہے، تو چلے جاؤ وہیں رہو، پھر یہاں تشریف لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ وہاں جاتا ہوں تو ختم ہو جاتا ہے، جاؤ پھر۔ میرے شوہر مسجد الحرام بہت کم آتے ہیں، ساس سسر بھی زیادہ وقت ہوٹل میں گزارتے ہیں، مجھے بھی منع کرتے ہیں۔ بہرحال آپ بھی اگر ہوٹل میں نماز پڑھ لیں تو بات نہیں، آپ کو اسی طرح ایک لاکھ ملے گا، اور اگر اکیلے آگے ہم نماز پڑھیں تو ان کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے منع بھی نہ کیا۔ میری عمر 37 سال ہے، یادداشت کمزور ہو رہی ہے، زمزم پی کے دعا کریں۔ خلاف کعبہ کو چومنا منع ہے۔ زکوٰۃ اپنے بھانجے کو دے سکتا ہوں، ہاں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ عمرہ کر کے سیدنا ابراہیم کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ پہنچائیں گے۔ ایک دن میں 2 عمرے بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ حضور کے شہر میں داخل ہونے کے لیے درود پڑھتے جائیں، پاک ہوں، غسل کریں، کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، پھر مسجد میں داخل ہوں۔ میرے والد مجھے کہتے ہیں کہ داڑھی کٹواؤ، بالکل نہ کٹواؤ، اس میں والد کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آپ کے والد یہ کہہ کر نعوذ باللہ گناہ کرتے ہیں۔ میری شادی 2 مہینے کے بعد ہے، ابھی سے وہ گانے بجانے والوں کا انتظام کریں، وہ بھی ان کو بتا دو کہ گانا بجانا شریعت میں حرام ہے، میری شادی میں نہ ہو۔ میں نے ایک سڑک پہ بیٹھے آدمی سے 10 ریال کی چادر خریدی، وہ بیچارہ بلدیہ کے ڈر سے بھاگ گیا، نہیں مل سکا، خیرات کر دو۔ ایک آدمی بیمار تھا، اس نے صفا مروا کے 5 چکر لگائے، بہرحال انشاءاللہ عمرہ ہو گیا، اللہ توفیق دے تو باقی چکر ویل چیئر پہ پورے کرا دے۔ ضرورت الجینہ پڑھنا علماء نے لکھا ہے، جائز ہے، میں نے تو نہیں پڑھا۔ اگر حالت احرام میں حل کرنے سے پہلے ہاتھ صابن سے دھو لیے تو 2-4 ریال خیرات کر لیں۔ طواف مردوں کے لیے بھی کریں، ہاں کر سکتے ہیں۔ اگر طواف 3-4 اکٹھے کر لیں تو بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ عمرے میں طواف کے وقت مرتبہ استلام بھول گئے، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ، اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دو، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ پھر ہم آج اس نے کہا تھا کہ میرے لیے حل میں دعا کرا دیں، میں نے کہا انشاءاللہ۔ وہ بہت ہی اچھے شریف لوگ ہیں، شریف آدمی ہیں، کہتے نہیں میں نے مزدوری کر کے پیسے جمع کیے ہیں 10-20 ہزار سے، اب تو جمع ہو گئے ہیں نا، مزدوری کر کے کرو یا ڈاکہ مار کے کرو، اب تو زکوٰۃ دینی پڑے گی جناب، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ زکوٰۃ دینے سے برکت ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ ایک میرا بھانجا ہے، بہن کا بیٹا ہے، وہ مدرسے میں پڑھتا ہے، غریب ہے، اس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، بہن کو بھی دے سکتے ہیں۔ میری بہن ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے، گیانی سے، نظر سے، نیاز غیر اللہ سے بچنا چاہتی ہے، لیکن وہاں جو دوسری عورتیں ہیں وہ اس پہ ناراض ہیں۔ میری بہن کے شوہر بھی ناراضگی جتا رہے ہیں، پریشان ہے، اب کیا کرے؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور جمی رہے۔ حضرت ابراہیم کیوں گھر سے نکلے؟ اسی توحید کے لیے کہ باپ نے بھی کہا کہ گھر سے نکل جاؤ، لأرجمنک وہجرنی ملیہ، میں تمہیں ماروں گا، تم مجھے کہتے ہو میں خدا کو چھوڑ دوں، تو میری بیٹی اگر توحید میں چلو گی تو پھر برداشت تو کرنا پڑے گا۔
لیکن ایک بات یاد رکھو، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ باطل ایک دن مٹ جاتا ہے، حق غالب آ جاتا ہے، ایک دن وہ سارے جو ہیں تیری بات مانیں گے کہ تم سچ کہتے ہیں۔ بیوی اور شوہر دونوں نوکری کرتے ہیں، اگر بیوی یعنی شوہر کو پیسے دے، اس کی مرضی ہے، دے نہ دے، اس کی تنخواہ ہے، اس کا ملک ہے، لیکن خوشی سے شوہر کو دینا چاہے مرضی ہے اس کی۔ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے حج بدل کرو، حج بدل اصولاً تو حج افراد ہوتا ہے، ویسے جو بھی کرو جائز ہے۔ کہتے جی کہ ایک بریلوی مولوی ہے، وہ اپنے آپ کو کتا کہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک تواضع ہوتی ہے کہ بعض لوگ تواضع میں، بڑے بڑے بزرگ بھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس بیچارے کا مقصد بھی تواضع ہو، ورنہ کتا نجس ہے اور وہ ایک مولوی ہے، اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کی نیت کا تو اللہ کو پتہ ہے، اس لیے کسی پر عیب نہ لگایا کر۔ بہت سارے بزرگوں سے میں نے خود بھی سنا کہ بھائی آپ ہمارے گناہوں کو دیکھ لیں تو ایسے بھاگیں جیسے کتا پتھر سے بھاگتا ہے۔ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں اپنی تواضع بیان کرنے کے لیے، اپنی ذلت بیان، لیکن نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے عزت دی ہے تو کیوں ایسا لفظ استعمال کرے؟ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ برقع پہن کے پردہ کرتے تھے، اب تو خود برقع فیشن بن گیا، اللہ ہدایت۔ درود شریف میں آل محمد سے کون مراد ہے؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والے سب آل محمد۔ نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرا درود پڑھنا خلاف سنت ہے۔ حضور پاک نے ہمیشہ یہی درود ابراہیمی پڑھا ہے۔ قیامت میں سب کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، نہیں جناب باپ کے نام۔ تمہیں کیا تکلیف ہے باپ سے؟ یہ قرآن ہے، تم اپنے مسئلے بناتے ہو۔ حضرت عمر کو ماں باپ کے نام سے پکارا، کیا مطلب ہے؟ عمر کا باپ مسلمان تھا، سب کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا الا عیسیٰ ابن مریم، اس کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ حاجی عقل باز سلام کہتے ہیں، ان کا شفا ہسپتال میں کچھ ٹیسٹ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم کوہاٹ میں رہتے ہیں، میرا شوہر کراچی میں ملازم تھا، اب نوکری ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں، درود شریف کثرت سے پڑھو، استغفار کثرت سے پڑھو۔ یہ تو نہیں نا کہ اللہ رزق صرف کراچی میں دیتے ہیں، کوہاٹ میں نہیں دیتے۔ میرا شوہر مجھ سے تعلق نہیں رکھتا، دوسری شادی کر لی ہے، میرے پاس سال میں 1-2 دفعہ آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کو حیا دے کہ دونوں کو اکٹھے رکھے اور دونوں کے حقوق ادا کرے۔